اسے کھجور کے درخت کے ساتھ کھڑا کر کے باندھ دیا گیا۔ علی نے اپنے تیر انداز کے کان میں کچھ کہا۔ تیر انداز نے کندھے سے کمان اتارا، اس میں تیر رکھا اور درخت سے بندھے ہوئے آدمی کا نشانہ لے کر تیر چھوڑا۔ تیر اس آدمی کی دائیں آنکھ میں اتر گیا، وہ تڑپنے لگا۔ علی نے باقی 4 سے کہا، تم میں کتنے ہیں جو صلیب کی خاطر اس طرح تڑپ تڑپ کر جان دینے کو تیار ہیں؟ اس کی طرف دیکھو۔ انہوں نے دیکھا، وہ آدمی چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اس کی آنکھ سے خون بری طرح بہہ رہا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، علی بن سفیان نے کہا، کہ باعزت طریقہ سے تم کو سمندر پار بھیج دوں گا۔ اور دوسرے اونٹ پر کون گیا ہے؟ کہاں گیا ہے؟ تمہارا اپنا ایک کماندار ہمارا ایک اونٹ ہم سے چھین کر لے گیا ہے، ایک آدمی نے کہا، اور ایک لڑکی بھی، علی بن سفیان نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد علی بن سفیان کے فن نے ان سے اعتراف کروا لیا کہ وہ کون ہیں اور کیا ہیں، مگر انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ لڑکی رات خیمے سے بھاگ آئی تھی، اور اس نے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے رات اسے اپنے خیمے میں رکھا تھا۔ اس نے شراب پی رکھی تھی اور لڑکی کو بھی پلائی تھی، اور لڑکی گھبراہٹ کے خوف سے عالم میں آئی تھی۔ اس کے تعاقب میں فخر المصری نام کا ایک کماندار آیا، اور اس نے جب لڑکی کی باتیں سنی تو اسے ہمارے اونٹ پر بٹھا کر زبردستی لے گیا۔ انہوں نے وہ تمام بہتان علی بن سفیان کو سنائے جو لڑکی نے سلطان ایوبی پر لگائے تھے۔ علی نے مسکرا کر کہا، تم 5 تربیت یافتہ عسکری اور تیر انداز، اور ایک آدمی تم سے لڑکی بھی لے گیا اور اونٹ بھی۔ اس نے انہی کی نشاندہی پر زمین میں دبائی ہوئی کمان اور ترکش بھی نکلوائی۔ ان 4 کو خیمہ گاہ میں بھجوا دیا گیا۔ 5واں آدمی تڑپ تڑپ کر مر چکا تھا۔ اونٹ کے پاؤں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ علی بن سفیان نے نہایت سرعت سے 10 سوار بلائے اور انہیں اپنی کمان میں لے کر اس طرف روانہ ہو گیا جدھر اونٹ گیا تھا، مگر اونٹ کی روانگی اور اس کے تعاقب میں علی بن سفیان کی روانگی میں 14-15 گھنٹوں کا فرق تھا۔ اونٹ تیز تھا اور اسے آرام کی بھی زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ اونٹ پانی اور خوراک کے بغیر 6-7 دن تر و تازہ رہ سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں گھوڑوں کو راستے میں کئی بار آرام، پانی اور خوراک کی ضرورت تھی۔ ان عناصر نے تعاقب ناکام بنا دیا۔ اونٹ نے 14-15 گھنٹوں کا فرق پورا نہ ہونے دیا۔ فخر المصری نے تعاقب کے پیش نظر قیام بہت کم کیا تھا۔ علی بن سفیان کو راستے میں صرف ایک چیز ملی، یہ ایک تھیلا تھا۔ اس نے رک کر تھیلا اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ اس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ اسی تھیلے میں سے ایک اور تھیلا تھا، اس میں بھی وہی چیزیں تھیں۔ علی بن سفیان کے سونگھنے کی تیز حس نے اسے بتایا کہ ان اشیاء میں حشیش ملی ہوئی تھی۔ راستے میں اسے 2 جگہ ایسے آثار ملے جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں اونٹ رکا ہے اور وہ سوار یہاں بیٹھے ہیں۔ کھجوروں کی گٹھلیاں، پھلوں کے بیج اور چھلکے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ تھیلے نے اسے شک میں ڈال دیا۔ اس کے ذہن میں یہ شک نہ آیا کہ فخر المصری کو حشیش کے نشے میں لڑکی اپنے محافظ کے طور پر ساتھ لے جا رہی ہے۔ تاہم اس نے تھیلا اپنے پاس رکھا، مگر تھیلے کی تلاشی اور قیام نے وقت ضائع کر دیا تھا۔ فخر المصری اور موبی منزل پر نہ بھی پہنچتے اور راستے میں پکڑے بھی جاتے تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ سوڈانی لشکر میں ناجی، اوروش اور ان کے ساتھی جو زہر پھیلا چکے تھے وہ اثر کر گیا تھا۔ فاطمی خلافت کے وہ فوجی سربراہ جو برائے نام جرنیل اور دراصل حاکم بنے ہوئے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک ناکام امیر اور بیکار حاکم ثابت کرنا چاہتے تھے۔ مسلمان حکمران حرم میں ان لڑکیوں کے اسیر ہو گئے تھے جن میں بیشتر عیسائی اور یہودی تھیں۔ ان کے نام اسلامی تھے۔ حکومت کا کاروبار خود ساختہ افسر چلا رہے تھے، من مانی اور عیش و عشرت کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی مذہب پسند اور قوم پرست قائد قوم کو جگا دے اور حکمرانوں اور سلطانوں کو حرم کی جنت سے باہر لا کر حقائق کی دنیا میں لے آئے۔ سلطان ایوبی کے پہلے مارکوں سے جو اس نے اپنے چچا شیرکو کی قیادت میں لڑے تھے، یہ لوگ جان چکے تھے اگر یہ شخص اقتدار میں آ گیا تو اسلامی سلطنت کو مذہب اور اخلاقیات کی پابندیوں میں جکڑ لے گا۔ لہٰذا انہوں نے ہر وہ داؤ کھیلا جو سلطان ایوبی کو چاروں شانے چت گرا سکتا تھا۔ انہوں نے در پردہ صلیبیوں سے تعاون کیا اور ان کے جاسوسوں اور تخریب کاروں کے لیے زمین ہموار کی اور اس کے راستے میں چٹانیں کھڑی کی۔ اگر نور الدین زنگی نہ ہوتا تو آج نہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تاریخ میں نام ہوتا، نہ آج نقشے پر اتنے زیادہ اسلامی ممالک نظر آتے۔ نور الدین زنگی نے ذرا سے اشارے پر بھی سلطان ایوبی کو کمک اور مدد بھیجی۔ صلیبیوں نے مصری فوج کے سوڈانیوں کے بلاوے پر بحیرہ روم سے حملہ کیا تو نور الدین زنگی نے اطلاع ملتے ہی خشکی پر صلیبیوں کی ایک مملکت پر قبضہ کر کے
ان کے اس لشکر کو مفلوج کر دیا جو مصر پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ یہ تو سلطان ایوبی کا نظام جاسوسی ایسا تھا کہ اس نے صلیبیوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب علی بن سفیان نے زنگی کی طرف برق رفتار قاصد یہ خبر دینے کے لیے دوڑا دیے کہ سوڈانیوں کی بغاوت کا خطرہ ہے اور ہماری فوج کم ہے، 2 حصوں میں بٹ بھی گئی ہے۔ قاصد پہنچ گئے اور نور الدین زنگی نے خاصی فوج کو مصر کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ بعض مورخین نے اس فوج کی تعداد 2100 اور پیادہ لکھی ہے اور کچھ اس سے زیادہ بتاتے ہیں۔ بہرحال زنگی نے اپنی مشکلات اور ضروریات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سلطان ایوبی کی مشکلات اور ضروریات کو اہمیت اور اولیت دی، مگر اس کی فوج کو پہنچنے کے لیے بہت دن درکار تھے۔ مسلمان نام نہاد فوجی اور دیگر سرکو شخصیات نے دیکھا کہ مصر میں سلطان ایوبی کے خلاف بے اطمینانی اور بغاوت پھوٹ رہی ہے، تو انہوں نے اسے ہوا دی، در پردہ سوڈانیوں کو اکسایا اور اپنے مخبروں کے ذریعے یہ بھی معلوم کر لیا کہ سوڈانیوں کے سالاروں کو مروا کر خفیہ طریقے سے دفن کر دیا گیا ہے۔ سوڈانیوں کے لشکر کم رتبے والے کماندار سالار بن گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس قلیل فوج پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانے لگے جو مصر میں مقیم تھی۔ وہ سلطان ایوبی کی آدھی فوج اور سلطان کے دارالحکومت سے غیر حاضری سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ منصوبہ ایسا تھا کہ جس کے تحت 50,000 سوڈانی فوج سیاہ گٹا کی طرح مصر کے آسمان سے اسلام کے چاند کو روپوش کرنے والی تھی۔ علی بن سفیان قاہرہ پہنچ گیا۔ وہ جن کے تعاقب میں گیا تھا ان کا اس سے آگے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اپنے ان جاسوسوں کو بلوایا جو اس نے سوڈانی ہیڈ کوارٹر اور فوج میں چھوڑ رکھے تھے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ گزشتہ رات ایک اونٹ آیا تھا، اندھیرے میں جو کچھ دیکھ سکا وہ 2 سوار تھے، ایک عورت اور ایک مرد۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ وہ کون سی عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ علی بن سفیان کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ وہاں چھاپا مارتا۔ سوڈانی فوج سلطنت اسلامیہ کی فوج تھی، کوئی آزاد فوج نہیں تھی، مگر علی نے اس خدشے کے پیش نظر چھاپا نہ مارا کہ یہ جلتی پر تیل کا کام کرے گا۔ اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ موبی اور فخر المصری کو گرفتار کرنا ہے، بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ سوڈانی قیادت کے عزائم اور آئندہ منصوبے معلوم کیے جائیں تاکہ پیش بندی کی جا سکے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو نئی ہدایات جاری کی۔ جاسوسوں میں غیر مسلم لڑکیاں بھی تھیں جو عیسائی یا یہودی نہیں تھیں۔ یہ قبا خانوں کی بڑی ذہین اور تیز ترار لڑکیاں تھیں، مگر علی بن سفیان نے ان پر کبھی 100% بھروسہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ دوگلا کھیل بھی کھیل سکتی تھیں۔ ان لڑکیوں سے بھی اس لڑکی موبی کا سراغ نہ مل سکا جس کے تعاقب میں علی آیا تھا۔ 4 روز علی بن سفیان دارالحکومت سے باہر مارا پھرتا رہا۔ اس کا دائرہ کار سوڈانی فوج قیادت کے ارد گرد کا علاقہ تھا۔ 5ویں رات وہ باہر کھلے آسمان تلے بیٹھا اپنے 2 جاسوسوں سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے تمام آدمیوں کو معلوم ہوتا تھا کہ کس وقت وہ کہاں ہوتا ہے۔ اس کے گروہ کا ایک آدمی اس کو ساتھ لیے اس کے پاس آیا اور کہا، یہ اپنا نام فخر المصری بتاتا ہے، جھاڑیوں میں ڈگمگاتا گرتا اور اٹھتا تھا۔ میں نے اس سے بات کی تو کہنے لگا، مجھے میری فوج تک پہنچا دو، اور اس سے اچھی طرح بولا بھی نہیں جاتا۔ اس دوران فخر المصری بیٹھ گیا تھا۔ تم وہی کماندار ہو جو محاذ سے ایک لڑکی کے ساتھ بھاگے ہو؟ علی بن سفیان نے اس سے پوچھا۔ میں سلطان کی فوج کا بگوڑا ہوں، فخر نے ہلکاتی لڑکھڑاتی زبان میں کہا۔ سزائے موت کا حقدار ہوں، لیکن میری پوری بات سن لیں ورنہ تو سب کو سزائے موت ملے گی۔ علی بن سفیان اس کے لب و لہجے سے سمجھ گیا تھا کہ یہ شخص نشے میں ہے یا نشے کی طلب نے اس کا یہ حال کر رکھا ہے۔ وہ اسے اپنے دفتر میں لے گیا اور وہ تھیلا دکھایا جو اسے رستے میں پڑا ملا تھا۔ پوچھا، یہ تھیلا تمہارا ہے اور تم اس سے یہ چیزیں کھاتے رہے ہو؟ ہاں، فخر المصری نے جواب دیا، وہ مجھے اسی سے کھلاتی تھی۔ اس کے سامنے وہ تھیلا بھی پڑا تھا جو تھیلے کے اندر سے نکلا تھا۔ علی نے اس میں سے چیزیں نکال کر سامنے رکھ لی تھیں۔ فخر نے یہ چیزیں دیکھیں تو جپٹ کر مٹھائی کی ایک قسم کا ٹکڑا اٹھا لیا۔ علی نے جپٹ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ فخر نے بےتابی سے کہا، خدا کے لیے مجھے یہ چیزیں کھانے دو، میری جان اور روح اسی میں ہے۔ مگر علی نے اس سے وہ ٹکڑا چھین لیا اور کہا، مجھے ساری واردات سناؤ، پھر یہ ساری چیزیں اٹھا لینا۔ فخر المصری نے ڈال اور بے جان ہوا سا جا رہا تھا۔ علی بن سفیان نے اسے ایک سفوف کھلا دیا جو حشیش کا توڑ تھا۔ فخر نے اسے تمام تر واقعہ سنا دیا، وہ اسے کیمپ سے لڑکی کے تعاقب میں کس طرح گیا تھا۔ تاجروں نے اسے قہوہ پلایا جس کے اثر سے وہ کسی اور ہی دنیا میں جا پہنچا۔ تاجروں، صلیبی جاسوسوں نے ان سے جو باتیں کی تھیں اس نے وہ بھی بتائیں، اور پھر لڑکی کے ساتھ اس نے اونٹ پر جو سفر کیا تھا وہ اس طرح سنایا کہ وہ مسلسل چلتے رہے۔ اونٹ نے بڑی اچھی طرح ساتھ دیا۔ رات کو وہ تھوڑی دیر قیام کرتے تھے۔ لڑکی اسے کھانے کو دوسرے تھیلے میں سے چیزیں دیتی اور وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا۔ لڑکی نے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا اور شادی کا وعدہ کیا تھا، اور شرط یہ رکھی تھی کہ وہ اسے سوڈانی کمانڈروں کے پاس پہنچا دے۔
وہ راستے میں ہی لڑکی کو شادی کے بغیر بیوی بنانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن لڑکی اسے اپنی باہوں میں لے کر پیار اور محبت سے ایسے ارادے اور خواہش کو مار دیتی۔ فخر نے محسوس تک نہ کیا کہ لڑکی اسے حشیش اور اپنے حسن و شباب کے قبضے میں لیے ہوئے ہے۔ تیسرے پڑاؤ میں جب انہوں نے کھانے پینے کے لیے اونٹ روکا تو تھیلا غائب پایا، جو اونٹ کے دوڑنے پر کہیں گر پڑا تھا۔ لڑکی نے اسے کہا، واپس چل کر تھیلا ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن فخر المصری نے کہا کہ وہ بگڑا فوجی ہے، خدشہ ہے کہ اس کا تعاقب ہو رہا ہوگا۔ لڑکی ضد کرنے لگی کہ تھیلا ضرور ڈھونڈیں گے۔ فخر نے اسے یقین دلایا کہ بھوکا مرنے کا کوئی خطرہ نہیں، راستے میں کسی آبادی سے کچھ لے لیں گے، مگر لڑکی آبادی کے قریب جانا نہ چاہتی تھی اور کہتی تھی کہ واپس چلو، بس واپس چلو۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کیا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز مل سکیں۔